اس لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کی شناخت میں آپ لوگوں کے سامنے کراؤں۔ اس لیے میں ایک مقررہ کو مدعو کرنا چاہتی ہوں جس کا نامی اسم گرامی خدیجہ سحر ہے، وہ آئے اور ہم سب کو واقفیت کا لبادہ پہنائے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد۔ مکرم اساتذہ کرام، میرے علمی سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے ملک کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہو یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہو، لیکن آزادی کی نعمت کا صحیح لطف اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب وہ مقاصد بھی پورے ہو رہے ہوں جو اس ملک کی فلاح و بہبود کے واسطے لائحہ عمل کے طور پر متعین کیے گئے تھے۔ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ آزادی کے اغراض و مقاصد کو پس پش ڈال کر آزادی کا دن منایا جا رہا ہو اور ایسے عمل پر خوشی و مسرت کے سرور کا اہتمام کیا جا رہا ہو تو ہم بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ یہ خوشی ادھوری اور یہ مسرت ناتمام ہے۔ معزز سامعات، بحیثیت مسلمان یوم آزادی ہمارے نزدیک دو پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایک پہلو وہ جو عام لوگوں یعنی ہندوستان کے سبھی فرقوں، گروہ اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے، اور دوسرا پہلو خاص طور سے اسلامی اعتبار سے ہے۔ آج 15 اگست یعنی یوم آزادی کے دن، یوم آزادی کے موقع پر بہتر ہے کہ اس کے دونوں رخوں کو اجاگر کیا جائے، اس کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور ان کے متعلق گفتگو کی جائے۔ معزز سامعات، جہاں تک مسلمانوں سے متعلق پہلو کا سوال ہے تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام میں آزادی کا کیا مقام ہے، اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے جدوجہد میں حصہ لیا، اس کے لیے کیا قربانیاں دی۔ اور یوم آزادی کا عام پہلو جو سب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کے اغراض و مقاصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ معزز سامعات، اسلام میں آزادی کا کیا مقام ہے؟ اسلام میں اصلاً ہر انسان آزاد ہے، یعنی بنیادی طور سے اسلام ہر انسان کو آزاد تسلیم کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جن سے انسانوں کی ساری نسل وجود میں آئی آزاد پیدا ہوئے تھے۔ غلامانہ زندگی اسلام کے نزدیک اوپر سے لادی ہوئی اور عارض کی ہوئی زندگی ہے۔ اس عارض و رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسلام یہ ترغیب دیتا ہے، اسلام یہ واضح ہدایت دیتا ہے کہ اگر کسی کے پاس غلام ہو تو وہ اس کو آزاد کر دے، اور اس پر عمل کرنے والا اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ معزز سامعات، آزادی کا پہلو اسلام کے نزدیک اس قدر جاندار ہے کہ اگر کوئی ہنسی مذاق میں اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کا یہ مذاق بھی اسلام کے نزدیک حقیقت پر محمول کیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت تو حقیقت ہے، ان کا مذاق بھی حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اس کو بھی شمار کیا کہ کوئی شخص ہنسی مذاق میں اپنے غلام کو آزاد کر دے۔ معزز سامعات، اسلام غلامی کی زندگی گزارنے والوں کو آزادی کی دولت سے کس طرح نوازتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ کفارے میں خواہ وہ روزے کا ہو یا اعلاء الجہار کا یا قتل خطا کا یا کسی اور چیز کا جس کے نتیجے میں کفارہ لازم آ رہا ہو، تو ان سبھی میں کسی نہ کسی حد پر پہنچ کر غلاموں اور باندیوں کی آزادی کا مرحلہ ضرور آتا ہے۔ یہ اسلام میں آزادی کا مقام ہے۔ عزیز سامعات، یوم آزادی کا ایک خاص پہلو جو مسلمانوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو غلامانہ زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی غلامانہ زندگی سے آزاد کر کے یوم آزادی کا ایک خاص پہلو جو مسلمانوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو غلامانہ زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا کرنے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا رول رہا، انہوں نے اس سلسلے میں کیا کارنامے انجام دیے، آزادی جنگ کی خاطر انہوں نے کیا خدمتیں کی۔ تو یہ بات بلا جھجک کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ہندوستانی
بہت قربانیاں دی، مال و جان ہر طرح سے تج دے کر ملک کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن لگا دیا۔ آزادی وطن کی خاطر اپنے جانوں پر کھیل گئے، جیلوں کی ہوا کھائی، انگریزوں کے مظالم سہے، سولی اور پھانسی کے پھندے ان کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ ان کے طلبے انگریزوں کے پیہم مظالم سے سرد ہونے کے باوجود روز بروز بڑھتے رہے۔ انگریز ان آزادی کے متوالوں کے جسم پر تو قابو پا سکتے تھے، مگر ان کی روحیں ان کی دسترس سے باہر تھی۔ وہ ان دل و دماغ تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے تھے جہاں وطن پر مرکٹنے اور وطن کو انگریزوں کے پنجہ استقلال سے رہائی دلانے کے جذبات موجزن تھے۔ وہ ان حوصلوں اور ولولوں کو کیسے چھین سکتے تھے جو عقل و ہوش کی منزل سے پرے اپنا مقام طے کر چکے تھے۔ معزز سامعین، انگریزوں کے ناپاک قدم جب ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی، اسی وقت سے مسلمان ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کی قیادت ان علماء نے کی ہے جو ایک طرف رات کی تاریکیوں میں ظاہر شب بیدار تو دوسری طرف دن کے اجالوں میں غازی اور مجلد اسلام تھے۔ شاملی کا میدان ہو یا ریشمی رومال کی تحریک، پلاسی جنگ کا میدان ہو یا پلاسی جنگ کا میدان ہو یا سرنگا پٹنم کی وادیاں یا تحریک حریر کا کوئی اور علاقہ، ہر جگہ مسلمان حریر پسندوں کے عظیم الشان کارنامے تاریخ کے صفحات پر ایک سنہرا عنوان ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ریشمی رومال تحریک، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ جہاد آزادی کے وہ روشن ستارے ہیں جو آسمان جہد آزادی پر ہمیشہ چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے اس گلشن ہند کو سنوارا ہے۔ گلستان ہند کے پتے پتے پر مسلمانوں کے روشن کارنامے درج حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ معزز سامعین، یوم آزادی کا دوسرا پہلو جو میں نے بتایا تھا وہ عام ہندوستانیوں سے متعلق ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی یا کسی اور مذہب کے ماننے والا ہندوستانی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یوم آزادی ہمارے لیے یوم احتساب ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ بات تو بہرحال غلط ہے کہ ہمارے ملک نے اپنے مستقبل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی، اور مستقبل کے متعلق مجاہدین آزادی نے جو خواب دیکھے تھے وہ ادھورے رہ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم کو عروج و ترقی کی اس منزل کو آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے کامیابیوں اور کامرانیوں کی کئی وسعتیں تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح آزادی وطن کی تحریک میں ہندو مسلم سبھی نے برابر کا حصہ لیا، سبھی نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آزادی کی جنگ لڑی، اسی طرح آج کے پیش آمدہ مسائل کو بھی اتحاد و یکجہتی کی انہی روشن مثالوں سے اپنے سینوں کو منور کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ آج کی جنگ جیتنے کے لیے بھی ہمیں اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حالت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد رہے جہاد میں ذکر شکست کیا معنی مآل مرد مجاہد شہید یا غازی۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اساتذہ اکرام اور معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جشن یوم آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار۔
جنہیں میں ڈھونڈتی تھی آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کیا کام آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کیا کام آئی، نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل کی سینوں میں۔ عزیز سامعات، اس سمنستان عالم کا ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے، یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی و دستگیری فرمائی۔ یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی۔ انہوں نے اپنے سر تو کٹا دیے مگر پرچم اسلام کو کبھی سر ڈگو نہ ہونے دیا۔ غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی اور جب ضرورت پڑی تو تلوار بھی چلائی، اور جب ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی دیالوں پر تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتی ہوں کہ علماء کرام نے جنگ آزادی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ عزیز سامعات، جب ہندوستان کی اس مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ یہ وہ مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے پہلے مسلمانوں کا نصب العین اعلان فرما دیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے ایمان تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی۔ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے۔ مسند درس پر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھنے والے مشائخ عظام کی فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ عزیز سامعان، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسی رحمہ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء و صلاحہ شہید و زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں مولانا نانوتوی رحمہ اللہ علیہ زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن بھی شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنی ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہماری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے زیادہ بڑے سیاست دان نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، اس لیے انہیں پست کرنا ضروری ہے۔ دیکھو جب تک مسلمانوں کے اندر
جذبہ جہاد موجود رہے گا تب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکیں گے. اسی لیے اس جذبے کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں علماء اکرام کو اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 عیسوی میں انگریز بدبختوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے اور علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریزوں نے علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء اکرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا. تھامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایک ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء اکرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو. تھامسن کہتا ہے علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. تھامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈالا گیا. تھامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے لٹکایا اور ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. تھامسن کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد جس کی صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اس میں ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی تھی. میری عزیز بہنوں، انہی شیران اسلام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ علیہ آج کے اس تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی کہ عقل انسانیت حیران رہ جاتی ہے. اور شیخ الہند کے سب سے جہیتے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی کے ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حسین احمد نہیں آئیں گے، لیکن جب یہی مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر تشریف لائے اور جلسے کی صدارت کی تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اسی کانفرنس میں مولانا نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگوں نے مسلسل آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے. پھر علماء اکرام کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سریدار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا، وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. میری عزیز ساتھیوں، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں کہ انہیں بیان کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر ہے اور عقل انسانی حیران ہے. آج ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے جانثاری کے ایسے محیر العقول ثبوت پیش کیے ہیں کہ دنیا حیران ہے. اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، ہم محبت بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے. برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر، اے وطن والوں ہم اپنی جان دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی محمد اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ حاضہ، عزیز طالبات اور قابل قدر معلمات، سب سے پہلے ہم آپ تمام کو 78ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں. اور دوسری بات،
آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے جو میں نے حضرت ہی سے سنی تھی پرسوں کہ اس پروگرام کے متعلق حضرت سے گفت و شنید ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت نے ایک بات کہی تھی، وہی میں آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے کہی ہوگی، لیکن چونکہ میں نے حضرت سے یہ بات سنی ہے تو اس پروگرام کے متعلق اور اس دن کے متعلق ایک اہم بات حضرت نے بیان کی تھی گفتگو میں، اس کو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اصلاً خطاب تو حضرت کا ہوگا۔ اس پروگرام کے متعلق جب گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں بلا کسی مذہب و ملت کے فرق کے، بلا کسی خاندان اور ذات کے فرق کے، بغیر کسی مسلک اور مشرب کے فرق کے تمام برادران وطن نے، تمام باشندگان ہندوستان نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ خصوصاً مسلمانوں کا بہت بڑا کردار اس ملک کو آزاد کرانے میں ہے۔ لیکن ہمارے لیے بات قابل فخر ہے کہ ہم جن کو اپنے روحانی آبا و اجداد کہتے ہیں، جن کا مسلک اور جن کا مشرب ہم اپناتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ جن کے واسطے سے ہمارا روحانی سلسلہ یا تعلیمی سلسلہ، ہمارا ایمانی سلسلہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان اکابرین کا ڈائریکٹ اس آزادی میں تعلق تھا اور اس میں بہت بڑا کردار تھا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو یہ پروگرام کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، اور یہ پروگرام کرنا ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ ہمارے مجاہدین آزادی، ہمارے اکابر و اسلاف کا ہم پر حق لازم ہے کہ ہم ایسے پروگرام منعقد کر کے ان کی قربانیوں کا اور ان کے کردار کا اور اس آزادی میں ان کا جو بہت بڑا رول تھا اس کو تمام لوگوں کے سامنے اجاگر کریں۔ اسی لیے اس پروگرام کو اہمیت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، منعقد کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ چند لوگ جن کا نام لوگوں کی زبانوں پر ہے، بس وہی مجاہدین آزادی نہیں ہیں، بلکہ بہت سے علماء کرام، بلکہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا بلا واسطہ اور ڈائریکٹ تعلق ہندوستان کی آزادی سے ہے۔ اسی پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اور اہم خطاب حضرت کا ہوگا کہ آزادی، ملک کی آزادی کا پیغام، اس عنوان پر میں اہم خطاب کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ مدرسہ خاصہ کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس آیت کریمہ کا پس منظر اور یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے بارے میں اتری ہے جنہوں نے مختلف غزوات میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، جام شہادت نوش فرمایا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ ان کے بارے میں اور ایسے ہی ان کے بارے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ و جدال کے اندر، مجاہدے اور جہاد کے اندر شریک نہیں تھے، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اگر کوئی اور موقع آئے گا ایسے خدمات کے انجام دینے کا تو ہم منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب حالات تقاضا کریں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور وہی تاریخ دہرائیں گے جو تاریخ اولین نے دہرائی۔
جو صحابہ بدر، احد، حنین، خندق اور فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے جنہوں نے جان دے دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سپرد اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اگر کوئی اور موقع آئے گا اسلام کی حفاظت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی تعلیمات کے پھیلانے، پہنچانے، محفوظ رکھنے، مستحکم کرنے کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منتظر ہیں۔ یہ آیت کا شان نزول پس منظر تو وہ خاص صحابہ ہے، لیکن اس کی عمومیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آیت شریفہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے کسی طرح کی جد و جہد میں کوششیں کی اور قربانی کو دے کر منزل تک پہنچے اور کامیابی حاصل کی، اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بعد میں آئے اور پہلوں کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد اور ان کے مجاہدے اور ان کے پھانسی کے سولیوں پر، پھندوں پر چڑھ جانا، گولیوں کا کھانا اور توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جان کو قربان کر دینا، وہ جیسے انہوں نے کیا اور اس قربانی کی وجہ سے ان کو جو آزادی ملی، اب آزادی ملنے والے بھی یہ اپنے دل میں رکھنا کہ اگر ہمارے لیے بھی اگر کوئی ایسے موقع پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں ملک کی حفاظت کے لیے، ملت کے استحکام کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم بھی قربانی دینے کے لیے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے سلف صالحین، ہمارے متقدمین نے جانوں کے نذرانے دیے، ہم بھی دیں گے۔ جیسے وہ دشمن کے سامنے نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، پوری وضاحت کے ساتھ، حکمت و مصلحت کے ساتھ انہوں نے اپنے معافی ضمیر کو اور صحیح بات کو، حق کو پیش کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا، آج کی آزادی کے دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے یہ دن کہ تم ان کی اولاد ہو جو پوری سپر پاور، وقت کی سپر پاور طاقتوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک خاص چھوٹے سے لیڈر کے لیے نہیں یا کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت کی سپر پاور عالمی طاقت کے سامنے، برٹش اور برطانیہ کے سامنے، ان سے ایک مسجد کے امام اور ایک خانقاہ کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا ملک یہ حرب بن چکا ہے اور اس میں جہاد فرض ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ سے کہ ہمارے ملک آج سے 78 سال پہلے انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا تھا۔ 101 انگریز تاجر 30 پاؤنڈ کے سرمایے کے ساتھ ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس ملک میں یہاں جو پیداوار ہے، خاص طور پر گرم مسالے کی تجارت کے واسطے کے لیے یہاں پر آئے تھے، یہاں کی حکومتوں سے اجازت لی تھی۔ اس وقت میں مسلمانوں کی حکومت ایک مضبوط اور ایک مستحکم اور ایک بہت ہی پھیلی ہوئی کشادہ حکومت تھی، اگرچہ کہ اس میں کچھ کمزوریاں آ گئی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بابر نے جو حکومت قائم کی تھی اور ہمایوں نے مضبوط کیا تھا اس کو، اکبر نے اس کو پھیلایا تھا بہت اچھے سے، اور ایسے ہی شاہ جہاں اور اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں مغل حکومت ہمارے حیدرآباد تک آ چکی تھی، ہمارا حیدرآباد خود مغل کے حکومت کے تحت میں ہو گیا تھا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے بعد حکومت میں کمزوری آئی اور اس کا فائدہ ان برٹش اور ان گوروں نے اٹھایا، اور پہلے یہ کہا کہ ہم صرف اس ملک میں کچھ تجارت اور بزنس کرنا چاہتے ہیں،
101 تاجر 30 پاؤنڈ اور 30 لاکھ پاؤنڈ کے سرمایے کے ساتھ ہمارے ملک میں آئے، اور آہستہ 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 100 سال کے اندر انہوں نے اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے پوچھے بغیر، ان کی اجازت اور ان کے منشا کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ اب آج کے بعد سے خلق تو خدا کی ہے، یہ جتنی عوام و پبلک ہے اس ملک میں وہ سب اللہ کی ہے، اور یہ جو تخت شاہی ہے یہ بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آرڈر جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، آپ کا نہیں چلے گا۔ جب یہ حکم آیا تو اس وقت میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامعہ مسجد سے اعلان کیا کہ یہ اب ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو جد و جہد کرنا، اپنے جان کی قربانی دینا فرض ہو چکا ہے۔ یہ بات بولنا تھا، سارے ہی مسلمانوں کے اندر ایک جنون اور جذبہ ایسا پیدا ہو گیا، لوگ حیرت کرتے ہیں، مسلمان نہیں، ایک انگریز مورخ ہے تھامسن، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ دلی آیا ہوا تھا، دلی کی جامعہ مسجد کے پاس تھا، تو مجھے انسانوں کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی، پیچھے جا کر میں نے دیکھا تو ایک انگاروں کا دہکتا ہوا بڑی خندق بنی ہوئی ہے، اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو جن کے کپڑے اتار کر ننگا کیا گیا ہے، اور ان سے یہ بلوایا جا رہا ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی جان بخشی کر دیں گے، آپ کو معاف کر دیں گے، صرف اتنا کہیے کہ آپ انگریزوں کے ساتھ ہیں، آپ اتنا کہیے کہ ہم انگریزوں کے مخالف نہیں ہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ جہاد فرض نہیں ہوا ہے، اور آپ اتنا کہہ دیجئے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں بنا ہے۔ 40 کے 40 علماء کرام زندہ جل جانا انہوں نے گوارا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک غلامی میں نہیں ہے، انہوں نے کہا غلام بنا چکے ہو اور تم کو یہاں سے نکال باہر کرنا ہمارا دینی فریضہ بن چکا ہے۔ اس طرح سے ایک نے سینکڑوں ہمارے علماء اکرام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی۔ ہمارے اکابر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ العربی والعجم ہیں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس سے اتفاق کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے سارے مریدین اور اپنے سارے طلباء اور چاہنے والوں کو ملک کی آزادی کی جد و جہد میں حصہ لینے کا حکم اور اشارہ فرمایا۔ اس وجہ سے سارے ان کے شاگرد اور سارے ان کے خلفاء اس میں شریک رہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک تو ہمارے شہر میں بھی ہیں، اور ایک خلیفہ جامعہ نظامیہ کے بانی حضرت مولانا انوار اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، لیکن ان خلفاء میں سب سے زیادہ جن پر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اعتماد اور بھروسہ تھا، علمی مراجعت جن سے کیا کرتے تھے، وہ ایک حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن پر حاجی صاحب بہت زیادہ علمی اعتبار سے اعتبار کیا کرتے تھے، بھروسہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ شاملی کا میدان انہوں نے تیار کیا، اور مختلف محاذوں پر انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے جد و جہد اور کوششیں کی۔ تھامسن ہی نے لکھا ہے کہ اتنے علماء آزادی کے موقع پر قربانیاں اور جد و جہد دے رہے تھے کہ دلی سے پشاور یا لاہور جانے کی جو ہائی وے تھی اس زمانے کی، اس کے دونوں طرف میں جتنے درخت تھے ان درختوں کے اوپر کسی نہ کسی عالم دین کی جو ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کوشش اور کاوش معلوم ہو گئی ہے، تو غدار کہہ کر ان کو سولی کے پھندوں پر، پھانسی کے پھندوں پر، ان درختوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایسے 5000 سے 12000 تک کی تعداد ہے جن علماء کرام نے اپنے جان دینا گوارا کیا، لیکن ملک کو کسی کے ہاتھ میں غلام رکھنا پسند نہیں کیا۔ مردوں نے بھی قربانیاں دی، عورتوں نے بھی قربانیاں دی۔ ہمارے اکابر میں اس ملک کے جو سب سے پہلے
وزیر تعلیم گزرے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، ان کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ آزادی کے لیے 26 سال تک وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ آخری سفر جو کلکتہ سے بمبئی ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے سوانح میں لکھا ہے اس بات کو، اور ان کے خطوط میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری سفر کلکتہ سے بمبئی ہو رہا تھا، اس وقت میں میری اہلیہ بیمار تھی، میں جب جا رہا تھا تو 10 دن کے سفر کے لیے جا رہا تھا، بیوی صاحبہ گھر تک دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار تھے، زبان خاموش تھی لیکن آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہی ہوں۔ وہ گئے 10 دن کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا کہ 10 مہینے سے زیادہ ان کی جیل کے اندر قید و بند اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 10 مہینے کے بعد ایک خط پہنچتا ہے جس میں ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اب دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں رہوں گی اور میرے یہ آخری لمحات چل رہے ہیں۔ ان خطوط کو دیکھ کر اس زمانے کے ان کے ساتھ کے جو بڑے بڑے قومی لیڈر تھے، انہوں نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ چھٹی لے کر جیلوں سے اجازت مانگ کر ان انگریزوں کے سامنے کوئی توریہ استعمال کر کے آپ چھٹی لے کر اپنی اہلیہ کے پاس چلے جائیے اور ان کی تیمارداری کریے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے کہا کہ ایک مسئلہ مجھے بتاؤ کہ ایک طرف میری اہلیہ ہے، بیمار ہے اور اس کا انتقال ہونے کے قریب ہے، اور دوسری طرف میری ماں ہے جس کو دشمنوں نے گھیرے رکھا ہوا ہے، پکڑے رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اپنے ماں کو دشمنوں سے چھڑانا یہ میرے لیے زیادہ اہم ہوگا یا میری بیوی کے جنازے میں شریک ہونا زیادہ اہم رہے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ملک میرے لیے ماں کی طرح ہے، آج میرا ملک انگریزوں کے ہاتھ میں غلام بنا ہوا ہے، میں ایسا اس کو غلامی میں چھوڑ کر اپنی ماں یا اپنی بیوی سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ محمد علی جوہر کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، جتنے بھی اکابر ہیں ان کی گھرانوں کی، ان کی خواتین کے قربانیوں کو آپ پڑھ لیجئے کہ اس آزادی کے لیے ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، ان کے نواب بھی، ان کے غریب بھی، ان کے مالدار بھی، سبھی نے کوشش کی، تو جس کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا۔ الغرض اس موقع سے ہمیں یہ عہد دہرانے کی، یہ جوش اور جذبے ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ضرورت کے وقت میں ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے سینوں پر گولی کھانا گوارا کیا، توپ کے دہانے پر کھڑے ہو کر جسم کے چیتڑے اٹھا دینا گوارا کیا، انہوں نے اس بات کو گوارا کیا کہ اپنے بچوں کو ابھارے اس بات پر کہ وہ جائیں اور جا کر اپنے جانوں کے قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو، جیسے اس زمانے کی خواتین نے کیا تھا۔ آزادی کا یہ دن ہمیں اس عہد کو دہرانے کے لیے آتا ہے کہ اگر آگے چل کر ایسے موقع آتے ہیں تو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو تیار کریں گے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے بقا کے لیے، ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے، اور یہاں ان ساری چیزوں کے تحفظ کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھی صف اول میں کھڑے کرنے کا پابند بنائیں گے۔ ہم دہرائیں گے اس بات کو کہ بیٹا تمہارے سینے پر تو نشان ہو سکتا ہے، تمہاری پیٹھ پر میں نشان گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت میں تمہارے سے میں ملاقات کروں گی۔ آپ کہیں گے، اس بات کو دہرائیں گے کہ ہم نے دودھ اسی لیے اپنے بچوں کو پلا کر پال کر بڑا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ملک و ملت کی حفاظت کے لیے اپنی ساری طاقت و توانائی لگائے۔ یہ دہرانے کے لیے یہ آزادی کا دن آتا ہے۔
بہت دل کی گہرائی سے آپ کو میں آج کے یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور قرآن شریف کی اس آیت سے یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی یہی کہیں گے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ہم نے اپنی بات سے انحراف نہیں کیا ہے، اسی موقف پہ وہ جیسے ہمارے صحابہ تابعین آزادی کے مجاہدین کھڑے تھے، آج ہم بھی اسی موقف اور اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کی اس نصیحت پر یوم آزادی کے موقع پر جو ہمیں حضرت نے پیغام دیا ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور مجاہدین آزادی جو جذبہ اور شوق اپنے دل میں رکھ کر کے قربانی پیش کی تھی مذہب و ملت کے لیے، ملک و ملت کے لیے، اسی جذبے کو اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ عاطفت ہم پر قادر قائم فرمائے، حضرت کو صحت و عافیت عطا فرمائے، حضرت کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک و ملت کے لیے وقت پڑنے پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جلسے کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا فرمایا اور یہ پروگرام منعقد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، اور تمام معاونین کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان معلمات کا جنہوں نے طالبات کو تیاری کرائی ہے، اور ان طالبات کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن فرمائے جنہوں نے تیاری کی ہے صرف 2 دنوں کے اندر۔ اور اسی طرح اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمارے دوستوں نے، ہمارے معاونین نے اور ہمارے طلباء نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائیں، ان کے مستقبل کو روشن فرمائیں۔ اب ہم ناظم جلسہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس جلسے کے اختتام کی دعا پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول و منظور فرمائیں۔